فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، اور نکاح کو، شادیوں کو آسان کرو، سستا کرو، نکاح کو، شادیوں کو سستا کرو، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ مگر آج ہماری قوم شادیوں کو بہت زیادہ شادیوں پر پیسہ خرچ کر رہی ہے، اور وہ اس لیے کہ ناجائز ناچ و گانا، ڈی جے، تمام طرح کے خرافات، جبکہ شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، آسان، شادیوں کو سستا کرو۔ اور یہ نکاح سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے نکاح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا سے کیا تھا۔ سب سے پہلے نکاح کس کا ہوا تھا؟ دنیا کے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے منوس، سب سے پہلے آدمی آدم علیہ نبینا علیہ السلام، جو ہم تمام دنیا والوں کے، انسانوں کے باپ ہیں، بابا آدم، اور ہماری ماں ہیں حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو جوڑے، اللہ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کچھ نہیں تھا، پہلا منوس، پہلا انسان، پہلا آدمی جنت میں۔ اب جب پیدا ہو گئے تو ان کو گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی، اضطراب بڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، تم آدم کی بائیں پسلی کے چاک کرو۔ بائیں پسلی کو نکالا گیا، اور اسی بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام ہو گئے، اور ایک عورت ہو گئی۔ بھیا ایکو کم کر دیجیے، بھیا ایکو کم کر دیجیے، کہاں ایکو کم کر دیجیے۔ دو لوگ ہو گئے، کئی لوگ ہیں؟ دو لوگ۔ میں ہسٹری بتا کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام، مائی حوا۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، سب کے باپ آدم ہے، سب کی ماں حوا۔ انہی دونوں لوگوں سے یہ دنیا بڑھی اور پھیلی۔ اچھا، جب آدم نے اپنے بازو میں عورت کو دیکھا کہ عورت بیٹھی ہے، تو اس طرح بڑھا، محبت بڑھی، چھونا چاہا، بات کرنا چاہی، مگر اللہ نے فرمایا آدم رکو، نکاح تو ہو گیا ہے، اور اس نکاح کو اللہ نے خود کیا، دونوں کا نکاح خود کیا۔ تو آدم کو منع کیا گیا کہ ابھی ہاتھ مت لگانا، چھونا نہیں۔ تو کہا کیوں؟ اے پروردگار، اب یہ تو ہماری بیوی ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری بیوی ہے، تم مہر ادا کرو، مہر۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا مولا ہم کس چیز کی مہر ادا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم، تم میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہاری مہر ادا ہو جائے گی۔ 10 مرتبہ آدم علیہ السلام نے ہمارے آپ کے حضور پر درود پڑھا، مہر ادا ہو گئی۔ اب دونوں میاں بیوی کے طریقے سے رہنے لگے، مگر جنت میں بچے کہاں سے ہوں گے؟ کیونکہ جنت بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے۔ تو جنت میں رہے، مگر چند دن کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ میں دنیا بڑھاؤں، بناؤں، انسان کو پیدا کروں، ان کی نسل سے انسانی آبادی پھیلے۔ تو دونوں کو خطائے اجتہادی کی وجہ سے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اور مائی حوا کو دنیا میں ڈال دیا، ایک کو دوسری طرف، ایک کو دوسری طرف۔
जन्नत से निकाल दिए गए और 300 बरस तक ये रोते रहे आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, निकाले क्यों गए थे उस पर हम नहीं जाएंगे, बस यूं समझ लीजिए, हम गुनाह नहीं कहेंगे, खता नहीं कहेंगे। अगर आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जन्नत से निकाले नहीं जाते तो आज दुनिया में हम और आप नहीं होते, मगर 300 बरस तक रोते रहे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे। 300 बरस पूरे हो गए, तब एक दिन अल्लाह की बारगाह में आदम ने दुआ मांगी, ऐ मौला तू मुझे उस नाम मोहम्मद के सदके में माफ कर दे। अरे जिस नाम को तूने जन्नत के दरख्त के पत्तों पर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद में मैंने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, ऐ अल्लाह उस मोहम्मद के सदके में मेरी गलती को माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, आदम तुमको ये नाम मोहम्मद कहाँ से याद आ गया, जबकि अभी मोहम्मद का वजूद नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुए हैं, अभी कोई मामला ही नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो मुसलमान। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला जब तूने मेरे जिस्म में रूह फूकी, जान आई, मैंने आँख खोली तो जन्नत के दरख्त के पत्तों पर नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। जन्नत के चौखट पर ला इलाहा इल्लल्लाह जहाँ लिखा, वहाँ मैंने देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ए परवरदिगार, जन्नत में कोई ऐसा मकाम नहीं देखा मैंने जहाँ खाली तेरा नाम हो और मोहम्मद का नाम ना हो। मौला मैंने हूरों की पुतलियों पर नाम मोहम्मद को लिखा देखा, जन्नत के दरवाजों पर नाम मोहम्मद को लिखा देखा। अचानक मेरे दिल में ये याद आ गया कि ये नाम, जिस नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ में मिला करके लिखा है, ये कोई अजीम नाम होगा, कोई महबूब नाम होगा। आज उस नाम के सदके में अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐ आदम अगर तुमने मेरे मोहम्मद का, तुमने मेरे महबूब का वसीला मांग करके दुआ मांगी है तो जाओ, मैंने तुम्हारी खता को माफ हो गई। अब आदम और हव्वा दोनों मिले, आदम और हव्वा दोनों मिले, आपस में मिलाप हुआ, एक हमल से 2 बच्चे पैदा होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की बीवी को जब हमल होता तो एक हमल से 2 बच्चे होते, एक हमल से 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। और जब लड़का जो होता, उस लड़के का निकाह दूसरे वाले हमल से जो बच्ची पैदा होती, इससे उस बच्चे का निकाह करते। फिर इसी तरीके से पहले वाली बच्ची का निकाह दूसरे वाले लड़के से, दूसरे वाले लड़के का निकाह तीसरे वाले बच्ची से। इसी तरीके से ये दुनिया धीरे धीरे साहब बढ़ती चली गई। आदम अलैहिस्सलाम के नजदीक उस वक्त उस शरीयत में भाई बहन से निकाह जायज था। इस शरीयत में, जिस उम्मत में हम और आप हैं, इस शरीयत में जायज नहीं है कि भाई बहन का निकाह। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया कहाँ होती, तभी तो ये दुनिया धीरे धीरे बढ़ी है और लोग पैदा हुए। अब शरीयत मोहम्मदी में ये है कि भाई बहन से निकाह हराम है। उस जमाने में उस शरीयत में जायज था। इसलिए मेरे दीनी मानी इस्लामी भाइयों, ये निकाह की महफिल है, निकाह सुन्नत है। मेरे हुजूर ने निकाह किया और एक दो निकाह नहीं किया, हमारे हुजूर ने 11 शादियां किया। कितनी? 11। मेरे आका ने जो सबसे पहला निकाह किया 25 साल की उम्र में, मेरे आका की उम्र 25 साल की थी और जो सबसे पहला निकाह हजरत खदीजा से किया उनकी उम्र 40 साल की थी। कितनी? 40 साल की उम्र। 25 साल की उम्र में हमारे हुजूर ने पहला निकाह। है कोई इस दौर में, इस दुनिया में, जो अपने बेटे, कुंवारे बेटे की शादी बेवा लड़की से कर दे? नहीं, ये मंजूर ही नहीं करेगा। मगर पैगंबर ने बेवा से निकाह करके ये दुनिया को बता दिया, ऐ
تو اسے گھن نہ کرنا، چھوت مت بنانا، بلکہ مجھ محمد کی طرح اس بیوہ سے پہلے نکاح کر لو گے تو تم کو حضرت خدیجہ کے نکاح کا ثواب ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 40 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے، اور وہ بھی حضرت خدیجہ جانتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں، ایک مرتبہ کی بیوہ نہیں تھی، 2 مرتبہ کی بیوہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ خدیجہ نے ٹھان لیا تھا کہ اب ہم نکاح نہیں کریں گی، مگر یہ مقدر میں تھا حضرت خدیجہ کے 40 سال کی خاتون نے پیغمبر سے نکاح کیا، اور وہ بھی نکاح کر کے مکے میں حق ادا کر دیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا، اللہ اکبر، میرے آقا کا اتنا ساتھ دیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ، یہ عائشہ نبی کی بیوی ہے، بہت کم عمر میں عائشہ سے سرکار نے نکاح کیا تھا، تقریباً 52 سال کی عمر ہو گئی تھی حضور کی، اور حضرت عائشہ کی عمر ابھی 15 سال کی ہوئی تھی۔ 52 سال کے آدمی سے 15 سال کا اگر کوئی نکاح کر لے، کر سکتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ اور حضرت عائشہ اور میرے حضور ایک دن ایک بستر پر آرام کر رہے ہیں، اچانک ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن، کئی دن تک میرے سرکار جب کروٹ لیتے تو کہتے میری خدیجہ، واہ رے میری خدیجہ۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، تیسرے دن حضرت عائشہ نے میرے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے میرے آقا، کیا بوڑھی خاتون کو آپ روزانہ یاد کرتے ہیں؟ میرے آقا کو جلال آ گیا، میرے آقا کو جلال آ گیا، بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے، ارشاد فرمایا، ارے عائشہ، تو جس بوڑھی خاتون کا نام تو نے لیا ہے، ارے وہ خدیجہ، اس کے احسان اسلام پر بہت ہے، اس لیے کہ جب مکہ کے لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، مکہ کے لوگ جب میرے دشمن بن گئے تھے، مکہ کے لوگوں نے جب میرے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، مکہ کے لوگوں نے جب میرے دشمن بن کر کے اور میرے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، اس وقت میری خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ تم خدیجہ کا نام، آقا کو دیکھا کہ حضور کو دیکھا عائشہ نے، حضور غصہ ہو گئے ہیں، تو عرض کرتی ہے میرے سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بہت سی باتیں خدیجہ کی حضور نے عائشہ کو بتائی، ٹائم نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ میرے حضور نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے کیا، اور جب تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہی، اور یہ وہ خدیجہ ہیں صاحب، بہت احسان ہیں ان کے، اتنے احسان ہیں ان کے، اتنے احسان ہیں، مکہ کی پہلی تجارت کرنے والی وہ خاتون، اور یہ کوئی غریب گھر کی خاتون نہیں تھی، ارے ہزاروں لاکھوں اونٹ ان کے، ہزاروں اشرفیاں ان کے گھر میں، ان کا کاروبار مکہ سے باہر ملک شام وغیرہ میں تجارت کرنے کے لیے لوگ ان کے مال کو لے کر کے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور سے جب سے نکاح کیا، جب سے اللہ نے اتنی برکت دیا کہ مکہ کی بہت بڑی ملکہ ہو گئی حضرت خدیجہ۔ لہذا یہ نکاح کا پروگرام ہے، شادی کی تقریب ہے، ان کو صبح اور کل شام کو، پرسوں 2-3 دن تک ان کو شب بیداری کرنا ہے، اس لیے اچھا اس لیے یہ چونکہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور یہ ہمارے دونوں طرح سے رشتوں میں ہیں، میں کیا بتاؤں، چونکہ